إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دینی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا فضل فرمایا ہے وہ ہے اپنے دین اسلام اور اپنی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. جب تک ہم اللہ کی اس نعمت کی قدردانی کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس نعمت میں ہماری زندگیوں میں ہماری دنیا میں بڑھوتری کرتا رہے گا، اور جب اس نعمت کی ناقدری ہماری زندگی میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو کم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ انسان، یہاں تک کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا. میرا اپنا جو چھوٹا سا تجربہ ہے اس عمر میں اور ان حالات میں وہ یہی ہے، اور کوئی بھی تجربہ کتاب و سنت کے خلاف اگر ہو بھی تو تجربہ غلط ہوگا. تجربہ یہی ہے کہ جو لوگ دین پسند ہوتے ہیں پھر دھیرے دھیرے دنیا کی منفعتیں، دھیرے دھیرے دنیا کی لالچیں، اور جب اس کے دھیرے دھیرے یہ شکنجے میں جانا شروع کر لیتے ہیں تو دنیا اس طرح کس لیتی ہے اس کو، پھر وہ دین ہی اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی محرومی ہے. آپ سوچئے کبھی اس پہلو سے ہمارا سماج اور ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی سے دین کم ہو گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. جتنا کم ہوا اتنی نعمت سے ہم گئے، اور جتنا دین ہماری زندگی میں کم ہوگا اتنا ہی دنیا کی مشکلات ہمارے ساتھ بڑھ جائیں گی. آپ دیکھیے کسی کے پاس دنیا بہت زیادہ ہو، قریب سے دیکھیے، پہنچ کے دیکھیے، لوگوں کے تجربات سے سیکھیے کہ جن کے پاس دنیا بہت آ گئی اور دین کم ہو گیا یا دین رخصت ہوتا گیا، وہ اتنے بڑے دلدل میں پھنس گئے اور پھنستے جاتے ہیں کہ
دنیا میں ان کے ساری مشغولیتوں اور ہمہ ہمی میں رہتے ہوئے 2 سجدوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی. آپ سوچئے اس سے بڑی کوئی محرومی ہے؟ اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی فرما برداری سے ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر دوسروں کو لائے گا. اسے کیا پرواہ ہے کہ ایک دیندار اور فرما بردار اس کی فرما برداری چھوڑ کر کے باقی ہو گیا، طاغوت کی دنیا داری کی غلامی میں لگ گیا، ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس اللہ کو ہماری عبادتوں سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. اس کے پاس تو اس کی ضرورت نہیں. اور اگر ہم ضرورت بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عبادتوں کی ضرورت ہے، تو آپ دیکھیے بیت المعمور کو دیکھیے، وہ اللہ کی عبادت کا وہ مقام ہے جہاں 70,000 فرشتے روز داخل ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے اور نکلتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. کتنے فرشتے ہو سکتے ہیں؟ روز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اس محل میں، اور پھر وہ لائن میں آتے ہیں، قیامت آ جائے گی اور باری ان کی نہیں آئے گی. اللہ کو کسی کی عبادت کی، ہمارے آپ کی ناقص ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتا ہے کہ بندے کے اندر عبدیت ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا جذبہ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کے اس کی بندگی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے راضی رکھنا، یہی ہماری سربلندی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس دین سے ہم وابستہ ہیں اس دین کے اندر ہم آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. ہر وقت جائزہ لیتے رہیں، حساب کرتے رہیں کہ زندگی سے کچھ حصہ دین کا تو کم نہیں ہو رہا ہے، گھٹ تو نہیں رہا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، روز ہم دین کا کوئی نہ کوئی حصہ، دین کا کوئی نہ کوئی حصہ ہم روز توڑتے ہیں، برباد کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں. کوئی نہ کوئی حصہ دین کا ہم روز چھوڑتے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ پر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز آئی، دین کا حصہ گیا. آپ دیکھیں کتنا جذبہ ہے اللہ کے دین کا. ہم بہت تھوڑی توجہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا جذبہ ہے لوگوں کے اندر دین کا. دین کا اتنا معمولی جذبہ ہے، اتنا معمولی جذبہ کوئی حساب نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں تھوڑے لوگ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں جو دیندار ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر ریشیو دیکھیے، کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت کرتے ہیں، کتنوں کو لالچ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی. ہم میں اور آپ میں، سماج میں، مسلمانوں میں کتنوں کو لالچ ہے. روز مسلمان منہدم کرتا ہے دین کا ایک ایک حصہ، ایک ایک اینٹ روز نکالتا رہتا ہے، اس کی جگہ پر نئی چیز لاتا رہتا ہے. آج مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، آج بتائیے کہ تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ غیروں کی مشابہت حرام ہے. غیروں کی نقل مت کرو، غیروں کی شکل و صورت مت اختیار کرو، غیروں کا لباس، غیروں کی تہوار پسند مت کرو، ان کے قریب بھی مت جاؤ. ان کا معاملہ ہے وہ کریں. لکم دینکم ولی دین، دل و دماغ پر رہے، رچا بسا رہے. ہمارے لیے اللہ کا آسمانی دین ہے، فطری دین ہے، مقدس دین ہے، معصوم دین ہے، عظیم دین ہے اور پاکیزہ دین ہے. اللہ کی توحید اور اخلاق کا دین ہے. اور دوسروں کے پاس جو ہے وہ باطل ہے، وہ بد اخلاقی کا دین ہے. آپ یہی دیکھیے جو تہوار ہیں غیروں کے، کون سے اخلاقیات ہیں. کرسمس میں کون سے اخلاقیات ہیں.
ہر طرح کی بد اخلاقی، ہر طرح کی بے حیائی، ہر طرح کی آزادی، ہر طرح کی بدعقیدگی اور عیاشی، یہ مظہر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں اگر کوئی بھی کسی بھی پہلو سے ان کے قریب جاتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے عزیز نوجوانوں کی، بچیوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں پر لعنت ہے، لعنت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا، ایمان والوں کی خوبی یہ ہوتی ہے یہ غیروں کی تہواروں کے قریب نہیں جاتے یہ ولا یشهدون الزور، یہ غیروں کی تہواروں میں قریب نہیں جاتے۔ ان کے میلے ٹھیلے، ان کے تہوار، ان کی عیدیں، ان کی مناسبتیں جو ان کے مذہب اور ان کی کیریکٹر سے جڑی ہوئی ہیں ان کے قریب نہیں جاتے، جبکہ منع نہیں کرتا اسلام ان سے معاملات کرنے سے، منع نہیں کرتا اسلام غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کرنے سے، لین دین کرنے سے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود کی طرف سے 30 سا قرض تھا، 30 سا جو قرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض لینے کے بدلے میں اپنی زرہ جو ہے وہ رہن گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود کے تعلق سے آپ کے معاملات میں ضرورت ہے معاشرے میں اپنوں کے علاوہ غیروں سے تجارت کرنے کی، لین دین کرنے کی، ادھار لینے کی، دینے کی، ضرورتوں پر بہت سارے مسائل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مصلحت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے، لیکن یہ مصلحتیں ہماری اس کی اجازت کہاں دیتی ہے کہ کسی کا کیریکٹر اور کلچر ہم نقل کرنے لگے، کسی کے تہوار کے پیچھے ہم جانے لگے اور اس میں اپنی ظرافت اور اپنی طبیعت کو سکون دینے لگے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کہاں سکون ہوتا ہے، کہاں اسے لذت اور مٹھاس ملتی ہے؟ جس کو مٹھاس اور لذت ملتی ہو غیروں کی نقل کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ قریب چلے گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اس سے بڑی وعید کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں جو کسی قوم اور کسی مذہب کا طور طریقہ نقل کرے گا، اس کو اپنائے گا، مشابہت کرے گا، ویسے ہی شکل و صورت بنائے گا جیسی ان کی ہے، ویسے ہی لباس پہنے گا جیسا ان کے لباس ہے، وہ ان کی نظروں میں ان کے طور طریقے بھانے لگیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہو منہم، یہی ہے۔ آپ دیکھیے صدیوں مسلمان اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا تھا، اپنی لباس سے پہچانا جاتا تھا، صدیوں تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہوگا اور داڑھی نہیں رکھے گا، تصور نہیں تھا۔ آخر کہاں سے اتنی کمزوری آئی، کہاں سے اتنی نقل آئی، کہاں سے یہ تقلیدی دماغ غیروں کا اور غیروں کی تہذیب کا پیدا ہوا؟ جب یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں دھیرے دھیرے، تو آپ جانتے ہیں جب ظاہر میں آدمی نقل کرتا ہے غیروں کی تو باطن میں اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات کافی نہیں ہے، یہ بات کافی نہیں ہے، سمجھنے اور کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ ہم کہاں ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کی کسی کی نفی کون کر سکتا ہے؟ لیکن جو پیمانہ ہے ہماری پہچان کا، جو معیار ہے، جو ہماری شکل ہے، جو ہمارا رنگ ہے، وہ رنگ ہم چھوڑ کر کے غیروں کا رنگ اپناتے ہیں، غیروں کا رنگ ہم لیتے ہیں، تو معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں جگہ ہے، اگر دل میں نہیں جگہ ہے، کسی مصلحت سے وہ دوسروں کا رنگ اور دوسروں کا طریقہ چال ڈھال اپنا رہا ہے، تو اس کے دل میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، دھیرے دھیرے بٹھا دے گا اللہ، سزا کے طور پر، ناراضگی کے طور پر، کہ تم نے فطری طریقہ چھوڑا، آسمانی طریقہ چھوڑا، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا، تم نے پسند کیا وہ طریقہ جو غیروں کا طریقہ ہے، جو باطل ہے، غیر فطری ہے۔
تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. آپ پڑھیے اس آیت پاک کو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی سنت، تعلیم، آپ کی عادت، آپ کا طریقہ جان لینے کے بعد سمجھ گیا اچھے سے کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، سمجھ گیا بہت اچھے سے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سمجھنے کے بعد وہ نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے. اور ایمان والوں کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ جو تھا وہ نبی کا طریقہ تھا، ان کی مخالفت کرتا ہے. اتنی بڑی سوسائٹی اور اتنے بڑے سماج کی جو صحابہ کی سوسائٹی اور سماج ہے ان کی مخالفت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. رسول اور صحابہ کرام کی مخالفت ان کے طریقے کے خلاف جانے کی وجہ سے ہم اسی راہ پر اسے ڈال دیں گے جو راہ اس نے چنا ہے اپنے لیے، جو راہ اس نے چنا ہے. چن لیا اگر نبی کے خلاف کوئی راہ، نبی کے صحابہ کے خلاف کوئی راہ، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے. وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، سزا کے طور پر ہم اس کو اسی راہ پر ڈال دیں گے جو راہ اس کو جہنم تک پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے عزیزوں کی، چھوٹے بڑوں کی حفاظت فرمائے، مالداروں کی، غریبوں کی، سب کی حفاظت فرمائے. عام طور پر دیکھیے آدمی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، ایک ایک چیز چھوڑتا ہے، چھوٹتے چھوٹتے سب چھوٹ جاتا ہے، سارا حصہ چھوٹ جاتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی رسی کا ایک ایک حصہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتے چلا جاتا ہے، زندگی سے، مسلمان کی زندگی سے ٹوٹتے چلا جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے عام طور پر کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسلام جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے، نہیں سمجھتا. اور وہ اس لیے نہیں سمجھتا ہے کہ وہ جاہلیت جس کے دلدل میں اب جا رہا ہے اسلام پانے کے بعد، وہ نہیں سمجھتا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے، اسی کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. اور اسی سے دور ہو گیا جس نے کلمہ پڑھا اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا اسلام اختیار کر لیا. اب وہ دور ہو گیا ان سے، پھر اس میں جا رہا ہے تو نہیں سمجھتا جاہلیت کیا ہے. مسلمان غیروں کے تہوار اور عیدوں اور مناسبتوں اور ان کے مذہبی طور طریقوں کو اگر اپناتا ہے تو یہ بدترین جاہلیت ہے، بدترین. اور یہ دوستی اور قربت کا مظاہرہ ہے. ہم یہ ثابت کرتے ہیں ہم آپ سے قریب ہیں، ہم آپ کی شکل و صورت میں ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ سے قریب ہیں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ کیا یہی ثابت نہیں کرتے کہ ہمارے دنیا کے مفاد ہیں تو ہم آپ سے قریب آ گئے، ہماری سیاست کی مجبوری ہے تو ہم آپ سے قریب آ گئے، چاہے شرکیات میں جانا پڑے. آپ سوچئے کلمہ پڑھ کر کے انسان اپنے دین اور کلمے کی رسی کو ادھیڑ دیتا ہے. کب؟ جب وہ نہیں سمجھتا کہ جاہلیت کیا ہے، جب وہ نہیں سمجھتا کہ جاہلیت کیا ہے. جو لوگ اللہ تعالی کے خلاف بغاوتوں پر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین، اس کی توحید کے باغی ہیں. یہ نصارہ دیکھیے، عیسائی، اللہ تعالیٰ سب کو کہتا ہے سب میرے بندے ہو. عیسیٰ کو کہتا ہے عیسیٰ میرا بندہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ پر سب سے بڑی تہمت ہے. اس تہمت کو دماغ میں رکھنے کے بعد ایک مسلمان جس نے اللہ کے بندے کو اللہ بنا لیا، جنہوں نے اللہ کے بندے کو اللہ کا ساجیدار بنا لیا، ان کا جب برتھ ڈے منایا جاتا ہو اور ہر طرح کی آزادیوں کے ساتھ منایا جاتا ہو، مسلمان نوجوان اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. جس مسلمان نوجوان کا کیریکٹر
مسلمان بچوں اور بچیوں کا کیریکٹر اسلام کے بیک گراؤنڈ میں اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بلند ہوتا ہے. ایک صحابی رسول، ان کا کوئی تعلق تھا مسلمان ہونے سے پہلے کسی عورت سے، اسلام لانے کے بعد کہیں اس سے ملاقات ہو گئی تو اس نے اپنے پرانی باتیں یاد دلائی، پرانے ماحول کو یاد دلایا. تو کیا کہتے ہیں صحابی؟ کہتے تجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو گیا، تجھے نہیں معلوم کہ میں مسلمان ہو گیا. آپ سوچئے، یعنی مسلمان اسلام کے بیک گراؤنڈ پر، اسلام کے ریفرنس میں اتنا بلند اخلاق ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچے بچیوں کی، بیٹے بیٹیوں کی، سب کی اللہ تعالیٰ ان کی دینی ایمانی اور عفت و آبرو کی اللہ تعالیٰ ان میں غیرتیں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن دیکھیں اس بیک گراؤنڈ پہ ہم جیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا طریقہ. ہمارا طریقہ کتنا بلند ہے. ہمارا طریقہ اگر بلند نہیں ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ ہم ناچ گانے کی مجلسیں، عیاشی کی مجلسیں، شراب و کباب کی مجلسیں ہمارے لیے اتنی پیاری ہے جس سے نفرت کرنا ایمان کی نشانی ہے، جس سے دوری بنانا ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں داخل ہے، فرض ہے ہم پر. اسی لیے مسلمان جب اپنے اسلام پر رہتا ہے تو اسے اسلام سے محبت کرتا ہے تو اسے اسلام میں لذت ملتی ہے. لذت ایک آدمی کو بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، رات دن اسے وہاں سکون ملتا ہے. مسلمان ایمان کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ اپنی دنیا میں لگا رہتا ہے، لیکن اسے سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ذکر میں. یہ پیمانہ ہے. ہم سب کمزور ہیں، عام طور پر کمزور ہیں. یہ پیمانہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں محبوب ہیں. حبب الیہ من الدنیا ثلاث. دنیا کی 3 چیزیں میری محبوب ہیں. آپ نے فرمایا نماز. آپ نے فرمایا ان میں ایک نماز ہے، عورت ہے، خوشبو ہے. آپ بتائیے کتنی محبت ہمیں نماز سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو محبت، دلی محبت کی توفیق دے. جس سے محبت کرتا ہے آدمی، اس کے لیے اس کو سب کچھ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب ہم محبت کرتے ہیں کسی چیز سے تو اس چیز کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، آسان ہے. نماز سے محبت کرتے ہیں، نماز آسان ہو جاتی ہے. اولاد سے محبت کرتے ہیں، قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے. کاروبار سے محبت کرتے ہیں، کاروبار کے لیے مشکلات اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. ہم اپنے نیٹ ورک، سماج، اپنی سیاستوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، ذمہ داری سمجھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، سب بھاگ دوڑ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے یہ پیمانہ پھر کہاں رہ گیا کہ دوسری چیزوں کے لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری سرگرمیاں، ہماری ساری مومنٹ ہیں، اللہ کے دین کے لیے نہیں، اور اللہ کے دین سے ہمیں لذت نہیں ملتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان. اس شخص کو ایمان کا مزہ ملا، اس کو من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے ایمان کا مزہ ملا. کبھی سوچو، ہم کبھی سوچنا چاہیے کبھی کبھی ہمیں دین میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ دین میں ہمیں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت ہے ہمیں؟ اگر نبی کے طریقے سے محبت ہو جائے تو لذت ملے گی، اس طریقے پر چل کر کے سکون ملے گا. مخالفت کر کہیں ہوئی بشری تقاضے میں تو بے چینی پیدا ہو جائے گی. یعنی دل میں جو سکون تھا
لذت محسوس ہو رہی تھی وہ بے چینی محسوس ہونے لگے گی۔ اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام ہمارا دین ہے، یہ رب العالمین کا بھیجا ہوا طریقہ ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے تمہارے لیے اپنا دین جو آسمان سے اس نے بھیجا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتا ہے مرنا مت، اسلام سے ہٹ کر کے مسلمان ہی مرنا، اسی دین پر مرنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اور مسلمان ہی مرو۔ مسلمان ہی مرنے کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے سوا جتنے باطل ادیان ہیں، جتنے باطل طور طریقے ہیں، کسی بھی طور طریقے سے تم لگاؤ مت رکھنا۔ یہ ان کا طریقہ ہے، ان کے طریقے کو ہم انسلٹ نہیں کریں گے، ان کے طریقے پر ہم گالی گلوچ نہیں کریں گے، ان کے طریقے پر ہم برائی کے الفاظ، برے الفاظ، سینٹنس نہیں استعمال کریں گے، لیکن ہے وہ طریقہ غلط اور باطل۔ اللہ کا طریقہ حق ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے سوا کوئی دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کو قبول نہیں ہے تو جنہیں ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، انہیں بھی قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے جھکو، اسلام کے لیے جھک جاؤ، اسلام سے ہٹ کر کے سرکشی مت دکھاؤ۔ سرکشی کسی کو بھی، تکبر کوئی نہ کرے۔ تکبر کہتے ہیں حق نہ ماننے کو تکبر کہتے ہیں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں عام طور پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہم متکبر ہو گئے۔ متکبر اسے کہا گیا شریعت کی زبان میں جو حق کا انکار کرے، زبان سے یا عمل سے۔ زبان سے انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، عمل سے انکار کرے گا تو عملی کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو انکار نہیں کرے گا، انکار کیا تو حسب انکار اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا۔ کبر نہیں کرے گا، حق کے آگے جھک جائے گا۔ تواضع کس کو کہتے ہیں؟ تواضع کہتے ہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بھیجا اس کے سامنے سرنڈر کر دو، پسند کرو، وہی تمہاری سب سے زیادہ وہی پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے ایمان کا مزہ ملتا ہے جو کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں خوش ہوں اس بات سے، میرا دل، میرے اعضاء و جوارح راضی ہیں اس بات سے کہ اللہ میرا رب ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے، ہمارا طریقہ ہے۔ ہماری زندگی کا ہر عمل، ہر قول اسلام کے پیمانے پر ہے، اسی سے جانچا پرکھا جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہر مسئلے میں نبی، ہر مسئلے میں نبی، نبی کی راہ، نبی کا طریقہ، نبی کی سنت ہمارا مسلک۔ اتنا غیرت مند جب ہوتا ہے مسلمان تو اسے لذت حاصل ہوتی ہے دین کی۔ لذت نہیں ملتی تو دیکھ لیجئے کتنا خوش ہیں ہم اپنے نبی کے طریقے سے، کتنے بہانے ڈھونڈتے ہیں نبی کے طریقے اور سنتوں سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم بچتے ہیں تو بہانے بھی کتنے ڈھونڈتے ہیں۔ یہ دوہرا جرم ہے، کہ انسان غلطی بھی کرے اور اس کو جائز بھی ٹھہرائے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکشی نہیں آنی چاہیے زندگی میں۔ سرکشی عام طور پر کس کو آتی ہے؟ عام طور پر سرکشی آتی ہے جن کی حیثیتیں بلند ہونے لگتی ہیں، چاہے جس اعتبار سے، جن کی حیثیتیں بلند ہونے لگتی ہیں ان کو سرکشی آ جاتی ہے۔ تو جن کی حیثیتیں بلند ہوئیں انہیں سرکشی کی راہ پر جانے کے بجائے شکر کی راہ پر جانا چاہیے۔ اگر سرکشی کی راہ پر وہ جاتے ہیں کہ وہ بلند ہو گئے تو اللہ کی سنت ہے اس دنیا میں
جس کو بلند کرتا ہے اس کو پست بھی کرتا ہے. یہ سنت ہے اللہ کی. ہمیں ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے. کسی بڑے کو اگر دیکھو کہ یہ سرکشی کی راہ پہ جا رہا ہے، اسے نصیحت کرو اللہ کے لیے. اکیلے میں نصیحت کرو، جیسا ہو ویسے شریعت کے تقاضے کے مطابق نصیحت کرو. عام مجلسوں میں عام باتیں کہہ کر کے نصیحت کرو. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم اس کے محتاج ہیں، ہماری یہ ضرورت ہے. اکیلے میں نصیحت کا محتاج ہے، وہ اس لائق ہے کہ وہ فتنے میں پڑے گا اگر اسے نامزد کوئی نصیحت کی گئی اور نامزد اس کی غلطیوں پر ٹوکا گیا، تو اس کے لیے قاعدہ ہے کہ اس کو اکیلے میں نصیحت کرو. نصیحت لیکن کرو کہ سرکشی کی راہ پاور آ جانے کے بعد، دولت آ جانے کے بعد، نیٹ ورک بڑا ہو جانے کے بعد پیدا نہ ہو. اللہ کے نبی نے ایک دن خطبہ دیا. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا تو اس خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کوئی کسی پر برتری نہ جتائے، کوئی کسی پر بڑائی اپنی نہ مسلط کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اللہ کے نبی نے خطبے میں فرمایا وحی کی ہے مجھے اللہ نے کہ میں تمہیں بتا دوں جو تم نہیں جانتے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کوئی فخر نہ کرے آپس میں. کیا فخر کرو گے؟ کسی بھی حیثیت سے اگر کوئی بڑا ہو گیا، اللہ نے بڑا بنایا، ہم سب بھائی بھائی، اپنے بھائیوں پر کیا فخر کرو گے؟ کیوں ظلم کرو گے اپنے بھائیوں پر؟ سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے نبی نے اسی بات بتائی اور فرمایا یہ راز ہے تمہاری عزتوں کا، یہ راز ہے تمہاری سربلندی کا. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنے کسی بھائی کو اس کی غلطی پر معاف کر دیتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. غلطی اس کے ساتھ ہوئی، معاف کر دیا، بڑائی کا کام کیا. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آدمی اپنے ساتھ غلطی کرنے والے کو بدلہ لے سکتا اور معاف کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بات آپ نے قسم کھا کے بھی فرمائی. آپ نے اللہ کی قسم کھا کے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے جو اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا ہے اپنی حیثیت ہونے کے باوجود تو اللہ اسے بلند کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا تواضع تو ایسے ہتھیلی ہے، ہتھیلی کا پیٹ ایسے زمین کی طرف آپ نے کیا، کہا یہ تواضع ہے، چھوٹا بن جاؤ. اور اللہ بلند کرتا ہے تو آپ نے ایسا کیا، کہا ایسے اللہ بلند کرتا ہے، ایسے بلند کرتا ہے. اس پر یقین نہیں ہے. اس پر ہمیں کتنا یقین ہے کہ ہم بلند ہونا چاہتے ہیں لوگوں پر. اپنے چال ڈھال میں ہمارا چال ڈھال مومنانہ نہیں متکبرانہ اگر بن جائے، ہماری حیثیتوں کی بنیاد پر، کچھ پاور اور دولت آ جانے کی بنیاد پر، تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سبق دیا ہے. اپنے دن یاد رکھو. دن تمہارے کل بڑے کمزور تھے، آج بڑے طاقتور ہو گئے، تو وہ دن یاد کرو، یاد کرو. پیارے نبی ایک دن فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جتنے نبی آئے سبوں نے بکریاں چرائی ہے. تو صحابہ پوچھتے ہیں آپ بھی بکریاں چرائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ والوں کی، بہت تھوڑی سی اجرت کے بدلے میں. دیکھو ہم میں کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی حیثیتیں ہماری تھیں اور ہمیں بلند کیا ہے. شکر گزار ہو جانا چاہیے. اس پر کبر اور سرکشی کی راہ سے بچنا چاہیے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قدرت کا یہ دستور ہے دنیا کے لیے. یہ سبق اگر ایک سبق بھی ہم یاد رکھیں، وہ لوگ بھی یاد رکھیں جو کہیں مظلوم ہیں کسی کے ظلم سے، چاہے وہ سیاسی ظلم ہو چاہے سماجی ہو، آپس میں کوئی ظلم کرتا ہو. یہ ایک سبق یاد رکھنا چاہیے. جن کے ہاتھ میں طاقت آئی ہے بیلنس بدلتا ہے، قدرت کا قانون بدلتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سواری تھی، اس کا نام عذبہ تھا. ایک اونٹنی تھی آپ کی، اس کا نام عذبہ تھا. بہت تیز چلتی تھی، اس کو پکڑنا دوسری سواریوں کے لیے مشکل تھا.
اور صحابہ خوش بھی رہتے تھے کہ سب سے تیز رفتار ہمارے نبی کی اونٹنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن ایک دیہاتی آیا بدو، اپنی سواری پر سوار ہو کر کے، اور اس کی سواری عذبہ سے بھی تیز رفتار نکلی، پچھڑ گئی، آپ کی سواری پچھڑ گئی۔ اب بڑا گراں گزرا، بہت بھاری پڑ گیا صحابہ کو کہ عذبہ پیچھے ہو گئی، یہ بدو دیہاتی۔ کتنے لوگوں کو لگتا ہے ایسا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ قدرت کا نظام ہے، قدرت کا نظام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے محسوس کیا میرے صحابہ پر بڑا شان گزر گیا، بڑی دشوار ہو گئی یہ بات کہ ایک بدو کی سواری آگے نکل گئی اور عذبہ میری سواری پیچھے رہ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں سنو، اللہ کا یہ قانون ہے دنیا میں، جب کسی کو اٹھاتا ہے تو اسے نیچے بھی اتارتا ہے، جسے بلند کرتا ہے اسے نیچے بھی اتارتا ہے۔ بلند جو ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ بلندی شکر کا تقاضا کرتی ہے، تواضع کا تقاضا کرتی ہے، سرکشی سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ بلندی سبق بھی دیتی ہے کہ اس بلندی کے بعد پستی بھی آتی ہے، پستی بھی آتی ہے۔ دنیا میں آج کتنی طاقت کی زبان، سرکشی کی زبان، سیاست کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے پاور رکھنے والے بولتے ہیں، کتنا دکھ پہنچاتے ہیں مسلم کمیونٹی کو اور دوسری کمیونٹیز کو جو کمزور ہے۔ میرے بھائیوں، سبق یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور تواضع اللہ کا اختیار کرو۔ اللہ کا تواضع کا مطلب اللہ کے دین کے سامنے جھکے رہو۔ دین اللہ کا سب سے پسندیدہ، اور دین کی ایک ایک بات سب سے محبوب ہمارے دل میں، سنت سب سے محبوب، اور سبق کے دہراتے رہو، بتاتے رہو، دنیا کو بتاتے رہو، اس یقین کو اپنے دل میں بھی بٹھائے رکھو کہ دنیا میں ظلم کرنے والے اللہ تعالیٰ کی نظر سے اور پکڑ سے دور نہیں ہیں۔ دنیا میں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سب سے جلدی چکاتا ہے وہ ظلم ہے، ظلم سب سے جلدی جس کا حساب اللہ کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب، ہم سب کے رب کی طرف سے یہ نصیحت ہے کہ ظلم کا ہاتھ روک لو، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حساب کے لیے تیار رہو۔ اور دوسرا جس کا حساب اللہ کرتا ہے بہت جلدی، وہ رشتہ کاٹنے کا، رشتوں کو مضبوط کرو، رشتوں کو نقصان مت پہنچاؤ۔ یہ بہت مقدس سلسلہ ہے، یہ اللہ نے قائم کیا ہے، یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائی ہے، ان کا احترام کرو، ان کو مضبوط رکھو، اور سبق یاد رکھو، سبق اللہ کا یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اللہ کے فرمانبردار ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اپنے نبی کو وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اپنے ایمان والے ساتھیوں کے لیے نرم کیے رہو، نرم کیے رہو۔ کتنے سرکش ہیں ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو موقع ملتا ہے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، فائدہ پہنچاؤ، نرم رہو، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت رکھو، اپنی ذمہ داریاں سمجھو، اور اپنے دین سے محبت کرو، اپنے دین سے محبت کرو۔ جو دوسرے ادیان ہیں ان ادیان کی حقیقتیں بتاؤ اگر تمہارے پاس جتنی گنجائش ہو، لیکن یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی حق ہے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اور محبت کرو اس کو اس نقطۂ نظر سے، اس کے لیے قربانی دو اس نقطۂ نظر سے کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس نعمت کی ناقدری سے بچو کہ کہیں یہ نعمت چھین نہ لے اللہ، کہیں یہ نعمت چھین نہ لے اللہ۔ اور اپنی حیثیت کو دوسروں کے تانوں سے مت بدلو۔ ایک بات آخری یاد رکھیں، ہم سب اپنی حیثیتوں کو بلند بنانے کے لیے دوسروں کی نقل مت کرو۔ دوسروں کی نقل کرو گے تو دلوں پہ ہمارا روب و دبدبہ قائم ہوگا نہیں۔ دلوں کا مالک اللہ ہے، دلوں کو محبت سے بھر دے، نفرت سے بھر دے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ چاہتے ہو لوگوں کے دلوں میں محبت
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے دل ہوں گے تو محبتوں سے تمہارے لبریز رہیں گے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم دوسروں کی نقل نہ کریں. ایک بار حضرت عمر فاروق گئے ایک ملک کے سفر پر. آپ کے ساتھ امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بھی تھے. اب جب پہنچے غیروں کی بستی میں تو آپ نے اونٹنی کی اپنی سواری کی نکیل پکڑ لی, موزے نکالے کندھے پر ڈال لیے. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں, آپ یہ حالت نہ بنائیے اللہ کے لیے, آپ یہ حالت نہ بنائیے, لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. ہم اگر یہ سوچیں کہ ہم جب تک اپنے لباس اور آن بان میں رہیں گے, آپ یہ سوچیں تو لوگ نہیں آپ کی قدر کریں گے. نہیں, قدر پیدا کرنے والا مالک اللہ ہے دلوں کا. حضرت امیر المومنین کا غضب. کہتے ہیں ابو عبیدہ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے ایسی سبق سکھاتا, ایسا سبق سکھاتا کہ وہ یاد کرتا ہمیشہ. تم نے ایسی بات کی کہ میں اپنی حالت اور اپنی آن بان بنائے رکھوں. نحن الذی اعزنا اللہ بالاسلام. اس وقت ہی یہ جملہ انہوں نے کہا تھا کہ عزت اللہ نے ہمیں جو آج یہ بخشی ہے تو اسلام کے ذریعے بخشی ہے. تم چاہتے ہو کہ دنیا کا رنگ و انداز اور پروٹوکول جو ہے اس کو اپنا کر کے اپنی عزت اور اپنی سربلندی ثابت کرے, تو یہ تو تم نے وہ بات کہی کہ تمہیں کوڑا مارتا, تم بڑے معزز لیکن ٹھہرے, ہاں تمہیں معاف کیا جاتا ہے. یعنی یہ دماغ میں یہ بات آئے تو قبول نہیں ہے. اللہ والوں کیا میرے بھائیوں, یہ سوچو مت کہیں دنیا میں عزت اور سربلندی اسلام کے راستے سے مسلمانوں کے لیے ہے. اسی پر ہم مطمئن رہیں, اپنے آپ کو قانع کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تقوی پر رہیں, تیرے تواضع پر رہیں, تیرے رب ہونے پر ہے اللہ ہم راضی رہیں. تیرے دین اسلام کے بہتر دین ہونے پر, تیرا دین ہونے پر ہم راضی رہیں. اور نبی کا طریقہ ایک سنت سب سے بہتر ہے. اس بات سے ہم خوش رکھیں, اپنے آپ کو خوش رہیں. اے اللہ تو اس کی توفیق دے اور اسی راہ پر ہم چلتے رہیں. ہمارے سلف کہتے تھے دعا کرو میرے لیے کہ سنت پر رہوں, اور جب بھی مروں تو سنت پر مروں. کم سے کم جو سنتیں چھوٹتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احساس ہم کو کرنے کی توفیق دے, تاکہ اس احساس کے بعد ہم اس سنت پر عمل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. رب العالمین سنت پر ہم جئیں, سنت کے مسلک پر ہی ہماری موت ہو. اے اللہ تعالیٰ تو اسی کی توفیق دیتا رہا, اور اسی توفیق کے ساتھ اے اللہ تو دنیا سے ہمیں اٹھا. تو نے ہی کہا ہے کہ ہم نے اے ایمان والو تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم سے, ہم مردوں اور عورتوں سے, کہ تمہارے لیے اسلام میں نے چن لیا ہے. اس اسلام کو چھوڑ کر کے تم اور طریقے پر مت مرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھے اور اسلام پر ہی ہماری موت ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأخر دعوانا.